بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے اور مجھے گمان ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے اس روزے کی بنیاد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ دن بڑا بابرکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادہ قرب کا تعلق ہے وہ تو ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم تو نام کے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، اصل ماننے والے تو مسلمان ہیں کہ جو ان کی باتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا اور پھر آپ نے جو ہے اس روزے کو نبھایا۔ وفات سے 1 سال پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا، موجود رہا دنیا میں، تو میں اس کے ساتھ 1 روزہ 9ویں کا بھی ملا لوں گا۔ تو گویا کہ 2 روزے ہو جائیں گے، ایک 9 تاریخ کا، ایک 10 تاریخ کا۔ تو اس حدیث کی تشریح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں جو 9 کا روزہ آپ نے ملانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ بن جائے کہ 10 کا صرف وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اس مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ میں 1 روزہ اور بھی ایڈ کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ آج بھی یہ حکم ہے کہ جس بندے نے عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہو تو وہ جو ہے اس کے ساتھ 1 روزہ اور رکھے، یا تو 9 کا رکھ لے یا 11 کا رکھ لے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر بھی عمل ہو جائے کہ میں آئندہ سال اگر حیات رہا تو اس طریقے سے روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے 1-2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے اس کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ واقعہ کربلا نے اس کی اہمیت میں اور عظمت میں اضافہ کیا ہے، ابتدا نہیں کی۔ ابتدا تو اس دن کی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ روایات میں بہت سے واقعات کو 10 محرم الحرام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کا ربط بتایا گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا منشا یہ ہے کہ امت زیادہ سے زیادہ روزے سے ہو، تو دن بھر روزے کا ماحول ہو۔ اب اس ماحول کو توڑنا اور لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ چیزیں کھلانے پلانے کی کوشش کرنا، اور اگر بیچارہ کوئی عذر کرے تو اس کے اوپر آوازیں کسنا اور اس کے اوپر کوئی منفی قسم کے تبصرے اور کمنٹ کرنا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو فراموش کرنا ہے۔ اگر تو کوئی قصداً ایسا کر رہا ہے تو پھر تو بڑا خطرناک کام ہے، اور اگر کوئی جہالت میں کر رہا ہے، لا علمی میں کر رہا ہے، تو اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ طرز عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔